کو خال سے واقف ہیں۔ کشمیر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ان کی زبان مبارکہ میں کشمیر کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم دوستوں کو واقف ہونا چاہیے۔ یہ کشمیریوں سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہونا چاہیے، اور یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ دو گروہوں کو میں نے جنت کی بشارت دی۔ دو گروہوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو، جب کیونکہ انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ماں مہدی آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں واپس آنا ہے اور مسلمانوں کے خدجال یا جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ان کے خلاف انہوں نے جہاد کرنے اور انہیں فتح یاب ہونا ہے۔ جو اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا اس کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور جو جہاد ہندوستان میں عملی طور پہ، فکری طور پہ، اخلاقی طور پہ جس طریقے سے بھی وہ پارٹیسپیٹ کرے گا اس کو بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی زندگی میں جہاد ہندوستان کو پاؤں، اگر مارا جاؤں تو افضل الشہداء ہوں، اگر اس میں جاؤں اور میں غازی کہہ رہا ہوں تو میرے پاؤں کو جہنم کی آگ سے پاک کر دیں۔ اور یہ دیکھیں بڑی حکمت والی بات ہے، کیونکہ کمیونزم کا یا ہمارے کفار کا جو دین اسلام کے دشمن لوگ ہیں، امریکہ جیسے ملک، ان کی ایک اپنی پلاننگ تھی۔ اگر لوگ جو واقف ہیں یورپ سے تو اس کو جانتے ہیں کہ یورپ میں اسکاٹ لینڈ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی حسین جگہ ہے، وہاں کے لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ کباخ خانوں کی، نائٹ کلبوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں لوگ عیاشی کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سوچا کہ جنوبی ایشیا میں بھی کوئی ایسا ایریا ہونا چاہیے جو کہ نائٹ کلبوں کی سرزمین ہو۔ اغیار نے پلانیں کی کہ مقبوضہ کشمیر سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، اس کی زمینی خوبصورتی سے بھی دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کرتی، اور جو اللہ نے انسانوں کو خوبصورتی دی ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں۔ الحمدللہ مجھے بالمشافہ وہاں جانے کا شرف حاصل ہے۔ پاک کشمیر کے طول و عرض میں چپے چپے سے الحمدللہ میں واقف ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے۔ جیسے ہمارا گولڈن سیب ہوتا ہے ویسے وہاں کی ہمارے اللہ نے ان لوگوں کو خوبصورتی دی ہے، اور کشمیر کی اخلاق کے لیے، کیونکہ انڈیا میں 95% جو فلمیں بنتی تھیں وہ کشمیر میں بنتی تھیں، ان کی فلم انڈسٹری کا دار و مدار ہی کشمیر پر ہے۔ اور وہاں تو بنت بلا اخلاقی سری نگر میں صورتحال تھی کہ اگر ایک عورت کی شادی ہوئی ہے بچی کی تو واپس آتی تھی اپنی والدہ سے یہ کہتی تھی کہ امی آج میں ذرا اپنے بوائے فرینڈ سے ملا۔ یہ اخلاقی جرات تھی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کی برکت سے یہ صورتحال ہے کہ وہاں کسی انڈین گانے کی آپ کو آواز نہیں آتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جب یہ کہا کہ یہ بیس ہوگا، جو ہندوستان ہوگا وہ جہاد کا بیس ہوگا، جتنی بھی اسلامی تحریکیں جنم لیں گی وہ ہندوستان سے لیں گی، تو اس میں کلب دلی بھی تھا، کلکتہ بھی تھا، اور بمبئی بھی تھا، لاہور بھی تھا، امرتسر بھی تھا، لیکن میرے اللہ نے جو اغیار کا فیصلہ تھا کہ اس کو نائٹ کلبوں کی سرزمین بنائی جائے، تو میرے اللہ نے کشمیر کو جہاد کے لیے بیس بنا دیا۔ کشمیریوں نے وہ قربانیاں دی جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ کشمیریوں نے پاکستان کی بقا کے لیے وولر ڈیم بنایا جا رہا تھا، مجھے ابھی یاد ہے کہ وولر ڈیم بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان کو خشک کر کے مارا جائے، لیکن وہاں کی تمام مجاہد تنظیموں نے ڈائنامیٹ کے ساتھ، کلاشنکوف کے ساتھ وہ ڈیم پورا کا پورا تباہ کر دیا۔ اور آج بھی اگر ان کشمیریوں سے پوچھا جائے، کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ اگر وہ اللہ کا گھر نہ ہو تو ہمیں اجازت ہوتی ہے ہم پاکستان کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ پاکستان سے اور پاکستانیوں سے اتنی ان کو محبت ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک اسمگلر وہاں پکڑا گیا کشمیر میں نا، تو اسمگلر کو دیکھنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے مرد و زن، نوجوان بچے وہاں پہنچے کہ ہم دیکھیں پاکستانی کیسے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ قربانیاں دینے والے جنہوں نے اپنی عصمتوں کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اگر ربانی صاحب بہت زیادہ ساتھی لیٹ ہو گئے، لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا، میں اپنی ذاتی یہ بات بتا رہا ہوں کہ سری نگر میں میرے پیچھے آرمی تھی، میں گھر میں گھس گیا، میں نے صرف اتنا بتایا کہ میں پاکستانی مجاہد، اس آدمی نے گھر کا دروازہ کھولا، وہاں کا منسٹر ہو
چاہے وہاں کا غریب آدمی ہو، ان کا ایک ہی سسٹم، انہوں نے زمین پہ سونا، کوئی بیڈ کا کنسیپٹ نہیں، اور مسیریاں لگنی ہیں، مجھے انہوں نے اس مسیری میں سلا دیا، اور اپنی اللہ مجھے اپنی بیٹی کو وہاں بھیج دیا، اپنی بیٹی کو اس کمرے میں بھیج دیا، انڈین آرمی میرے پیچھے ہے، اور جب دروازہ ناک کیا گیا، پوچھا گیا، تو اس نے کہا جی کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ میں نیشنل کانفرنس جو وہاں کی ہے وہ پیور ہندوستانی ہے، وہ مجاہدین کے خلاف ہے، اور اس کی وقت میرے ناکلہ میں پریشان ہو گیا، جب سیدھا میں گیا، لیکن میں نے جو بھی میرے پاس تھا وہ 12 ایمونیشن میں نے تیار کر لیا، میرے پاس تھے 2 صرف نا آرچز تھے، تو میں نے تیار کر لی، میں دروازے کے پیچھے چلا گیا کہ اب تو میں گیا ہوں تو 7-8 فوجی تو انشاءاللہ جائیں گے۔ اس نے کہا جی ہم آپ کی گھر کی تلاشی لیں گے، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں انڈین نواز ہوں یا مجاہد کا کیا کنسیپٹ، ہم جی لیں گے تلاشی، شروع کی، جب اس کمرے کی طرف آنے لگے تو اس نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، اس کمرے میں میرا دماد اور میری بیٹی سو رہی ہے۔ یار ایسی قربانی میرے خیال میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو کشمیری ہمارے لیے قربانی دے رہے، کشمیریوں کی مدد کرنا ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، واللہ وہاں کا سوپر، وہاں کی تصدیق کرنا، جس کو منی پاکستان کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کپوارہ کی تصدیق کرنا، وہاں کوئی پہاڑی نہیں بولی جاتی، وہاں کوئی کشمیری نہیں کی جاتی، پیور اردو ہے، ان کو منی پاکستان کہتے ہیں۔ اور جب بھی ان سے میں بات کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ مقبوضہ غلام ملک کے آزاد شہری، جب میں اپنے دوستوں سے پاکستان میں یہ بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد ملک کے غلام شہری، ہمارا سسٹم ہمارا نہیں ہے، یہ پاکستان